ہاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں کنٹرول، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ اب آج کل جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جمی سواگٹ کا جو حشر ہوا، بہت بڑا پادری، بہت بڑا مناظر، احمد دیدات سے مناظرہ کیا تھا، اگرچہ شکست کھائی تھی، اس کا پھر جو کچھ آیا ہے کچا چٹھا۔ اب کیتھولک جو ہے زیادہ، وہ جو ان کے ہیں پادری، ان کا جو حصہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے، کیا ان کا کردار ہے؟ تو یہ غلط کام ہے۔ تمہارے جسم میں جو تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، ان لنفسک علیک حقا، ہمارا دین اتنا متوازن ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہیں کھانے کا تقاضا ہے تو کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ تمہارا جنسی تقاضا پورا کرو، لیکن حلال ذریعے سے پورا کرو، حرام سے نہ کرو۔ اس لیے کہا النکاح من سنتی۔ اور اس میں ایک اشارہ اور میں آپ سے کر دوں، ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ بزرگوں، کچھ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے، اجی انہوں نے تو بس ساری عمر اللہ سے لو لگائے رکھی، شادی نہیں کی۔ اس جملے سے ان کی تو مدح ہوئی یا نہیں ہوئی، حضور پر قدح ہو گئی، حضور کی توہین ہو گئی۔ حضور تو کہتے ہیں میری سنت ہے، میں نے 11 شادیاں کی ہیں، 9 ازواج ایک وقت میں میرے گھر میں رہی ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ روحانیت نہیں ہو سکتی تو حضور میں تو کوئی روحانیت کا امکان ہی نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ خام خواہ بزرگوں پر تنقید کریں، لعن طعن کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا پتا ان کے کیا حالات تھے، کیا پتا کیا مجبوری تھی، اللہ جانے، وہ جانے۔ لیکن کبھی مدح کا لفظ نہ نکلے ان کے لیے اس اعتبار سے، اور ان کا تقویٰ وغیرہ علم اس کی آپ مدح کریں، لیکن یہ چیز کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، یہ مدح کے مقام پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قضا ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اس تیر کا جو ہے کہاں جا کر لگ رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کو لگ رہا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ کس کے ضمن میں آئی تھی؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ انتہائی زاہد اور عابد انسان تھے، اور بڑا کنٹراسٹ ہے ان میں اور ان کے والد میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، بڑے جنرل، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے عابد، ساری رات کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ہر روز روزہ رکھا ہوا، نہ بیوی سے کوئی سروکار ہے، نہ آنے والوں سے کوئی سروکار ہے۔ حضور کو اطلاع ملی، آپ نے بلایا، ان کے تقوی اور ان کی عبادت گزاری کی تعریف نہیں کی۔ یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے کیا یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی یہ جو میں سن رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ایسا تو ہے حضور۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والے جو آنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو النکاح من سنتی۔ نمبر 2، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کڑوی بات ہے، مقطع میں آپ پڑھی ہے، سخن دسترانہ بات، یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات۔ خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں، میرا امتی نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں اور حضور فرمائے دفع ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری سنت۔ اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس۔ تو میکرو سننا، مائکرو سننا۔ مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو، سب سے چھوٹی، مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے بایاں نہ جائے، باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے دایاں نہ نکلے۔ کسی نے تو نکلنا ہے بھائی، لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دایاں آگے، نکلتے ہوئے بایاں آگے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو بایاں آگے دایاں بعد میں، نکل رہے ہو تو دایاں پہلے بایاں بعد میں۔ سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا۔ رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے ہاتھے اپنی داہنی ہتھیلی رکھ لو، اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو، سنت ہو گئی۔ اب میں مائکرو سنت کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت جامع اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول۔ لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، ایف اللحیٰ وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت۔ وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی، 11ویں دینے والوں وہ سنت والے تو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس۔ اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے۔ بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی، فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے، اکثر آپ پڑھیں۔ یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو، آل اور نن لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں، ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی، دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ہے، ورنہ کیا پتہ کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے کیا پتہ۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ غور کر لیجئے، ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے نا۔ حضور کی سنت چھوڑ کر کرزن کی سنت اختیار کی کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے۔ داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا؟ جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں، الناس علی دین ملوکہم، اور اب وہ روش ہے، چل رہی ہے، پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے، بھیڑ چال ہے۔ میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داڑھی بڑھانی شروع کی ہو، نہیں، رواج ہے بس۔ لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ جمعہ کے خطبوں میں تو یہ باتیں آنی چاہیے، کیا کہیں؟ دیہات میں جاگیردار یا کوئی زمیندار سامنے بیٹھا ہوا داڑھی بڑھائے ہوئے، کیا کہیں اس کے سامنے؟ شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داڑھی موڑے ہیں، کیا کہیں؟ لیکن میں آپ سے خیانت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں۔ اینڈ اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ، اب بھی